اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 41 تک انشاءاللہ تعالی العزیز ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میں اس کی محبتوں کے جلوے دیکھ چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میلاد شریف جب آیا تو اتفاقی امر کہ میلاد شریف کا ذکر آ گیا قرآن مجید میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ۔ اسی طریقے سے ایک اور مناسبت آئی تو اللہ تعالیٰ صبر والی، تو اس وقت صبر کے معاملات آ گئے۔ اسی طرح فلسطین کے جو معاملات تھے اتفاقی امر کے اس دن وہی آیت آ گئی، اور اتفاقی امر آج بھی اسی جیسا ماحول بن گیا کہ آج ہم نے ذکر کی محفل کا آغاز کیا تو کچھ ایسے ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور مدد بڑھا دی اور مدد فرما دی اور ہمیں اپنے جلووں میں گم فرمانے اور ہونے کے لیے ایک اور موقع عنایت فرما دیا۔ ذرا سنیے گا جی، آج لطف لیجئے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پہلا لفظ یہ ہے، اللہ کی کیا کیجئے؟ عبادت کیجئے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی، سبحان اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں سے بھی۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں سے بھی۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں سے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسی جو رشتہ دار ہیں۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسی جو رشتہ دار نہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا بیان ہو پڑوسی کے حقوق کے بارے۔ والصاحب بالجنب، اور ہم مجلس۔ وابن السبیل، مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضے میں ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو، فخر کرنے والا ہو۔ ترتیب ملاحظہ فرمائیں۔ بندہ بننے کے لیے سب سے پہلے ضرورت تھا اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی کا مکمل ہونا تھا اس بات پہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کا، چونکہ ہمیں اللہ نے بندوں میں بھیجا ہے تو پھر بندوں کو بھی راضی کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ پھر سب سے پہلے جو بندوں میں راضی ہونے والی شخصیات تھیں وہ تھے والدین۔ پھر ذکر فرما دیا سب سے پہلے والدین کا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ نہ اللہ کے ساتھ تمہیں کوئی ذات میں شریک ٹھہرانا پڑے، نہ صفات میں شریک ٹھہرانا پڑے، نہ اس کے ساتھ کوئی ذاتی طور پہ شریک ہو، نہ صفاتی طور پہ شریک ہو، وہ وحدہ لا شریک ہو، اور اس کی عبادت میں بھی
کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جب آ گئے ہم، عبادت کر لی ہم نے، اب عبادت کی قبولیت اور عبادت کو تقوی اور معیار پہ پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے دائیں بائیں اور اپنے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کی قدر کریں اور اس سے ہم محبت اور پیار سے پیش آئیں۔ پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میری عبادت میں یکتائی رکھ کے سب سے پہلے اپنے والدین سے اچھے سلوک سے برتاؤ پیش کرو۔ آپ نہیں کہیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں خود کہہ لوں گا، سبحان اللہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ دار، والدین کے ساتھ جڑا ہر رشتہ، ننہال، ددہال، سسرال، دیگر ہر رشتہ جو آپ کی ذات سے جڑ گیا ہے، اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولیں، اچھا سنتے جائیے۔ والیتاما، پھر یتیم بھی ہمارے اچھے سلوک کے حقدار تھے، پھر فرمایا یتیموں کے ساتھ سے بھی اچھا برتاؤ کیجئے۔ والمساکین، پھر مسکین تھے، ان کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ حد میں لا کے رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیجئے۔ والجار ذی القربى، پڑوسی، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس سے بھی اچھی طرح پیش آؤ، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں اس سے بھی اچھی طرح پیش آؤ۔ وصاحب بالجنب، اور اپنا جو ہم مجلس ہے، تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، اس سے بھی اچھی طرح پیش آؤ۔ وابن السبیل، مسافر سے بھی اچھی طرح پیش آؤ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ماتحت ہیں۔ میرے خیال کے مطابق کوئی رشتہ بچا نہیں، کوئی تعلق بچا نہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دے دیا کہ تمہیں یہ حکم دیتا ہوں میری بندگی کے بعد ان 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 رشتوں کے ساتھ جن سے تم ظاہراً جڑے ہو یا باطناً جڑے ہو، جن سے تم پڑوس میں ان کے ساتھ جڑے ہو یا رشتے کے خون کے رشتے میں جڑے ہو، سب کے ساتھ تم نے اچھا سلوک۔ پھر اب جب ختم کیا اس آیت کو تو ذرا توجہ فرمائیے کن الفاظ پہ ختم۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسے؟ جو مغرور ہو، مختال، مغرور ہو، فخورا، فخر کرنے والا ہو۔ اللہ کو عاجز پسند ہے، اللہ کو فخر کرنے والا، غرور کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا۔ اب ذرا وہ محبت کے الفاظ سنیے جو میرے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھے۔ فرمایا یہ چونکہ پہلے میاں بیوی کی باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں، پہلے میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا، آپس میں حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تاکیدیں ہوئیں، اصلاح احوال کی تدبیریں بتائی گئیں جو کل ہم نے پڑھا۔ بیوی ہے، نافرمان ہے، اسے فوری طور پہ طلاق مت دیجیے، پہلے یہ کیجیے، پھر یہ کیجیے، پھر اگر کوئی بات نہ بچے تو پھر اس کو ماریے بھی، آپ کا حق اس میں بھی، لیکن مسواک کے ساتھ مارنا ہے، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، دیگر کسی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اب مخاطب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے، لطف لیجئے جی سن کے، دلایا جا رہا ہے کہ تیرا تعلق صرف گھر اور گھر والی سے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ تیرے رشتہ دار، تیرا رشتہ اپنے خالق سے بھی ہے اور اس کی مخلوق سے بھی ہے، خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے۔ اپنے خالق کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اس کی یاد، اس کے ذکر، لے نا جہاں ہم آپ کو لانا چاہتے تھے وہیں لے آئے، اس کی یاد، اس کے ذکر۔ جب ہم کہیں گے نا اللہ تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے حضرات، مجھے بڑا لطف آیا۔ کسی نے اپنے کسی اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ حضور اس طرح ہے کہ میں زبان سے تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، بس کبھی کبھی سستی ہو جاتی ہے عمل میں، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے بڑی پیارے انداز میں دلجوئی کی، کہا شکر کرو جسم کا ایک حصہ تو اللہ کی یاد میں مصروف ہے نا، جسم کا ایک حصہ تو اللہ کی یاد میں مصروف ہے، کیے رکھو اسے، بس لگائے رکھو اپنی یاد میں۔ خالق کا تجھ پر یہ ہے کہ اس کی یاد میں، اس کے ذکر، اس کی عبادت میں سرشار رہے اور اس کسی کو کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہ بنائے۔
نہ ذات میں نہ صفات میں، اور اس کی مخلوق کا تجھ پر حق یہ ہے کہ سب کے ساتھ احسان اور مروت کا برتاؤ کرے، کسی کو ضرر اور دکھ پہنچانے کا تو خیال تک بھی تیرے دل میں نہ گزرے۔ ترتیب بیان اور مراتب کی ترتیب پر دلالت کرتی ہے، کاش ہم تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کی سعی کر لیں۔ بڑی ترتیب سے چلایا، جو جتنا زیادہ قریب تھا بلکہ جو جتنا زیادہ حق رکھتا تھا اتنا اسے قریب کر دیا بندے کے۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ، پہلے اللہ کا سب سے زیادہ حق تھا، پھر ماں باپ کا حق تھا، پھر رشتہ داروں کا حق تھا، پھر یتیموں کا حق تھا، پھر مسکینوں کا حق تھا، پھر پڑوسی رشتہ داروں کا حق تھا، پھر دوسرے رشتہ جو پڑوسی تھے ان کا حق تھا، پھر مجلس میں بیٹھنے والوں کا حق تھا، پھر مسافر کا حق تھا، پھر ماتحتوں کا حق تھا۔ اللہ نے بالترتیب ایک فہرست تیار کر کے ہمیں دے دی ہے کہ ان کے ساتھ نہ غرور کرنا نہ تکبر کرنا۔ مختال مغرور و متکبر کو کہتے ہیں، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی تعریف و ثنا میں ہی رطب اللسان رہے۔ مختال سمجھ آ گئی نا؟ جو غرور کرنے والا ہو، جو تکبر کرنے والا ہو۔ اور فخور کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا رہے۔ اللہ کو یہ دونوں پسند نہیں، نہ غرور کرنے والا پسند، نہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا پسند۔ مزہ تب آتا ہے کوئی دوسرا تعریف کرے، اپنا بتانا، اپنی تعریفیں کرنے کا کیا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات ہی بیان کرتا رہے۔ آخر آیت میں ان دو صفات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ایسا انسان ہی کسی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے میں اپنی کثر شان سمجھتا ہے۔ جب بندے میں یہ دو باتیں ہوں نا، کہ وہ مغرور ہو، غرور کرنے والا ہو، اور ہر وقت اپنی تعریف کرنے والا ہو، اسے کہاں دوسرے کی تعریف پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہہ دیا کہ یہ دو باتیں مجھے پسند نہیں۔ جب تم اپنی روحانی جو ہے وہ اپنا درستگی کر لو گے اور اپنی یہ دو باتیں اپنے وجود سے نکال لو گے تو تمہارے لیے آسانی ہوگی کہ تم ان سب رشتوں کے ساتھ پہلے پیار اور محبت اور اچھے برتاؤ کرو گے، اور جب ان رشتوں کے ساتھ تمہارا اچھا برتاؤ اور محبت ہوگا تو بالکل آٹومیٹیکلی تم اپنے رب کے ساتھ بندگی کرنے میں اور اس کو لا شریک ماننے میں بالکل تمہیں کسی طرح کی کوئی دقت و پریشانی نہیں آئے گی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، وہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں خدا کے دیے ہوئے مال کو بھی اہل ضرورت سے پوشیدہ رکھنے کی مذمت ہے، کہ بندے کے پاس مال ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، اللہ کا فضل ہے، تو اس کا اظہار بھی کرو۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہوتے ہوئے بھی پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ کوئی سنت نہیں۔ آپ کے پاس ہیں، اچھا لباس پہنیے، خوش لباس بنیے، سمجھ آ گئی؟ اس کا اظہار کیجئے، لیکن اس کے اظہار کے لیے دنیا کا طریقہ مت اختیار کیجئے، اس کے اظہار کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل کے اس کا طریقہ اختیار کیجئے۔ یہ نہیں کہ شادی بیاہ ہوں اور میراثی اور ڈوم اور دیگر وہ گانے والے اور گانے والیاں آ جائیں اور ان کے اوپر اپنے پیسے کی نمائش کرنا مراد نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نیز وہ صاحب علم، کسی کو چھوڑا نہیں، اس میں ساری چیزیں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ دولت اللہ کی، علم اللہ کی، ہنر اللہ کی، فضل اللہ کی، دماغ اللہ کی عطا۔ اب 2-3 مثالیں دے کے بیان فرما دیا، فرمایا کہ ایک تو یہ آپ کے پاس مال ہے، اس کو بھی پوشیدہ نہیں رکھنا، اور دوسرا فرمایا
وہ صاحب علم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور وہ لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتا، یہ آ گئی بات ہمارے اوپر، میں وہ لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتا اور ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچانے میں بخل سے کام لیتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ جو حال بیان ہوا نا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگوں تک ہنر اور علم نہیں پہنچاتا تو وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ۔ اور ایک بات یہاں پہ بڑی توجہ سے سن لیجئے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے یہ مال مل گیا، اللہ نے فرمایا یہ مال اسے اللہ کے فضل سے ملا ہے، اسے یہ علم اللہ کے، اسے یہ ہنر اللہ کے، اسے یہ کرامت اللہ کے، اسے جو کچھ ملا ہے من فضل ہی اللہ کے اسے فضل سے ملا ہے۔ جب اسے ملا اللہ کے فضل سے ہے تو وہ آگے کیوں نہیں بانٹتا، وہ آگے لوگوں تک دین کی بات کیوں نہیں پہنچاتا؟ اسی لیے تو میں اکثر عرض کر دیتا ہوتا ہوں نا کہ میں یہ جو آپ کو عرض کرتا ہوں، وقت دیتا ہوں آپ تک دین کی بات پہنچانے کے لیے، ایک وقت نکالتا ہوں، تو اس کا مقصد ایک تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ تک دین کی بات پہنچ جائے، اور دوسرا حقیقی مقصد یہ ہے کہ میرے گلے میں جو ایک بہت بڑا ایک آزمائش ہے وہ میرے گلے سے اتر جائے، اور وہ یہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے مال ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہے، اسے خرچ کیجئے، اللہ اور فضل فرما دے گا۔ علم ہے، کوئی ہنر جانتے ہیں، اس کو سکھائیے، اللہ اور دے دے گا، اللہ اور بڑھا دے گا، اللہ اور بڑھا دے گا۔ دینے والے پہ اللہ اور دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے، تو جو اس کی ایک خوبی اپنے آپ پہ چڑھا لیتا ہے پھر اللہ اسے اور دیتا ہے، 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 اور اتنا دیتا ہے کہ کوئی اس کے اندر محتاجی ضرورت نہیں پڑتی۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے کے لیے۔ میرے کریم اللہ کا انداز محبت اور انداز پیار ذرا توجہ فرمائیے، پہلے کہا جو نہیں دے، جسے دیا ہے میں نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور جو نہیں دیتا اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے، وہ منتظر رہے اس عذاب کے لیے۔ پھر فرمایا دے تو دے گا لیکن ہو سکتا ہے اس کے من میں ریاکاری آ جائے۔ اب وہ ڈر گیا نا پچھلی آیت سن کے کہ میں نے دینا ہے، اور اگر وہ دے تو دے لیکن اس کے من میں آ جائے ریاکاری، اس کے من میں آ جائے دکھلاوا۔ اب یہ بھی سن لیجئے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ روز آخرت پر۔ یعنی جو شخص مال خرچ کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے اور اس میں دکھاوا ہوتا ہے، ضروری طور پہ یہ امر غالب ہے کہ نہ اس کو اللہ پہ یقین ہے نہ یوم آخرت پہ یقین ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور وہ بدبخت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ حضرات محترم سنیے جی، یہاں سے ان بد نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ بلا شبہ جو لوگ غرور و فخر کی بیماری میں مبتلا ہوں، جن کو دولت اتنی پیاری ہو کہ وہ ایک دمڑی تک راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق میں مال خرچ کرنے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپائے رکھیں، وہ اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے؟ جو کسی کو نہیں نہ دیتا اللہ اس سے پیار نہیں کرتا، اور جب اللہ اس سے محبت نہیں کرتا تو حضرات پھر دنیا میں کون اسے محبت کرے گا؟ وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بالکل تیار ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی نام و نمود کے لیے، حکام وقت کو خوش کرنے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے بے دریغ دولت خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں نہ اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے، نہ قیامت پر انہیں یقین ہوتا ہے،
ان کا دوست اور ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ جو اس ازلی بدخواہ کو اپنا صلاح کار بنا لے، اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ شیطان تو اسے ہر نیک کام سے روکے گا، اس بدترین ساتھی اور ہم سفر کوئی نہیں، اس سے بدترین ساتھی اور جو ہے وہ ہم سفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا نقصان ہوتا ہے ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر، روز آخرت پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس سے جو دیا ہے اللہ نے انہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں مال کا ذکر آ رہا ہے، پچھلی آیت میں پڑھا، وہاں اس میں یہ ذکر تھا کہ اللہ نے مال دیا ہے اپنے فضل سے، یہاں ذکر کیا وَأَنفَقُوا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے پاس سے، اپنے مال سے، کا نہیں، مما رزقہم اللہ، اس مال سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تو سب کچھ دینے والا بس یہ عقیدہ اگر ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ ہمارے پاس ہمارے لیے جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اللہ ہم سے بالکل اسے پتہ ہے، ہم چھپا کے رکھیں نہ چھپا کے رکھیں، دیں کس حال میں دیں، کس حیثیت سے، کس نیت سے دیں، اللہ سب سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک سن لیجئے تھوڑا سا۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی نام و نمود کے لیے، حکام میں وقت کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے شیطان کا ساتھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔